یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہیں اذان کے بارے میں. رسالے لکھے ہیں فتاوا ستاریہ اٹھا کر دیکھیں. رسالے کا نام ہی ہے اقامت الحجہ علی ان اذان الاول یوم الجمعہ ببدعہ، کہ یہ جو اذان ہے یہ بدعت ہے. خدا کے فرشتے تو حیا کریں اور یہ حیا نہ کریں. اصل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آ گئی، میں اس کا ترجمہ مختصر کر ہی دوں. آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں. ایک دعا یہ بھی مانگی اللہم لا یدرکنی زمان لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من العلیم. اے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا لا یتبع فیہ العلیم جس میں علماء کی اتباع، پیروی اور تقلید کا انکار کر دیا جائے گا. ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور دین کے اکابر کی حیا آنکھوں سے اٹھ جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی نفسیات بتا دی ہے. تقلید نام ہے اکابر کی شرم کا. اکابر نے آپ کو دین بتا دیا، آپ نے آنکھیں جھکا لی کہ حضرت صحیح ہے، آپ نے عمل کر لیا. اور ترک تقلید نام ہے اکابر کی شرم ختم کر دینا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولا یستحیا فیہ من الحلیم. تو یہ رسالے والا بیچارہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے سے ہیں. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو شکل بھی نہ دکھانا ہے. وہ زمانہ بھی نہ ہو جس زمانے میں یہ دنیا میں کہیں پیدا ہو جائے. یہاں ہونا تو کجا. تو خیر کہ حنفی کا محمد رسول اللہ کرنا رہ رسول کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں. جب وہ سنت رسول پر چلتا نہیں، اپنے امام کی سنت پر چلتا ہے، تو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ محمد رسول اللہ صاحب پڑھے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرے. جو شخص اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اس کو نجات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. واہ. حافظ عبد القادر صاحب نے فقیر والی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک جو ہے 113 صورتیں تو قرآن ہیں اور سورت فاتحہ ام القرآن ہے. یہ ان کی ماں ہے، یہ 113 صورتیں اس ماں کی اولاد ہے. ان 113 صورتوں کا عدم یہ ہے کہ جب امام یہ صورتیں پڑھے تو تم خاموش رہو، لیکن ام القرآن کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. دوسری یہی بات انہوں نے کہی جو رسالے والے نے کہی ہے کہ جنت میں صرف ہماری جماعت جائے گی، ہمارا فرقہ. وہاں ملک محمد حسین صاحب ہیں، انہوں نے بعد میں جا کر وہ کھانا جب کھانے لگے تو کہا کہ آپ صاحب تقریر آپ کی سنی ماشاءاللہ. پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ سورت فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ ماں خاندان سے خارج ہوتی ہے گھر سے. تو اگر آپ کے غیر مقلدوں نے ماں کو آج ہی گھروں سے نکال دیا تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گی. دوسری بات آپ یہ فرمائیں کہ یہ اولاد کی تو اس کا ادب تو احترام اتنا ہو کہ وہاں بات آپ خاموش رہیں، اور ماں باپ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف. تو یہ ماں کے سامنے گڑ کرنے کی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ حافظ صاحب خاموش. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ آپ نے ماشاءاللہ جنت دوزخ کا بیان بتایا، بڑی اچھی بات تھی، یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی لمبائی تو خدا کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں. چوڑائی البتہ اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک طرف ہوں تو یہ صرف چوڑائی بنتی ہے.
मर्द साहब कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है, जो चाहे करे, कोई पूछने वाले नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जन्नत अगर सिर्फ आपके सिर के लिए बनानी थी, जाने आप है चंद लोग वहां, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे ये फरमाते कि ये दुनिया भर के गैर मुकल्लद इकट्ठे करके अपने भट्टे के घेर में बिठा लो, तो मेरे तो भट्टे का घेर भी नहीं करता। सारी दुनिया में जितने मज़ाहिब और मसलक हैं, सबसे कम तादाद इनकी है पूरी दुनिया। तो अगर इतने के मुट्ठी भर लोगों के लिए खुदा ने इतनी बड़ी जन्नत बना दी है, तो बहरहाल इसका भी यही अंदाज है कि निजात सिर्फ इनको मिलनी है। आगे आखिरी बात है जो बड़े धोखे वाली इसने कही है, वो मैं इसके लफ्जों में सुनाता हूं। आप तो इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं, अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीफ भी करें तो भी निजात नहीं। इसलिए असल में इसने एक बहुत बड़ा धोखा दिया कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तौरात लाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़नी शुरू की, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ होते तो वो मेरी ताबेदारी करते। इससे इसने निकाला ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पर आज अमल जायज नहीं, तो फिर आइम्मा की तकलीफ पर अमल कैसे हो सकता है? धोखा तो वैसे बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन इसको इतना भी पता नहीं तौरात मनसूख है या नहीं आपके ख्याल में जी। अल्लाह के नबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब तो फरमाया कि क्योंकि उनकी शरीयत मनसूख हो चुकी है और मनसूख शरीयत पर अमल करने की इजाजत नहीं, इसलिए अब वो अपनी मनसूख शरीयत पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन इधर फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, ये हजूर ने फरमाया या नहीं? क्यों? अबू बकर और उमर के इत्तिहादात मनसूख नहीं, वो इसी दीन की ताबीर और तशरीह है। आपने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप अपने इत्तिहाद से वहां जाकर मसाइल बताएं। उम्मत मुहम्मदिया के मुजतहिद का इत्तिहाद मनसूख नहीं। अब इस आदमी को सारी किताब में ये एक हदीस लिखी है, उसका माना भी नहीं आता और कहता मैं अहले हदीस हूं। क्यों भाई? मनसूख हदीस में मनसूख शरीयत पर अमल करने से अगर मना कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि सहाबा की इत्तिबा भी नहीं होनी चाहिए, ये तो मतलब नहीं है ना। तो आप अंदाजा लगाएं, मैंने बताया था अपनी पहली तकरीर में कि अहले सुन्नत वल जमात वो पाकीज़ा मसलक है जो हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, उनकी जबान गीबत से, कोई सहाबा की गिबतें कर रहा है, कोई अहले बैत की गिबतें कर रहा है, कोई मुजतहिदीन की गिबतें कर रहा है, कोई मुहद्दिसीन की गिबतें कर रहा है, कोई औलिया अल्लाह की गिबतें कर रहा है, कोई उलमाए उम्मत की गिबतें कर रहा है। लेकिन मसल के अहले सुन्नत वल जमात वो पाकीज़ा मतलब है कि जिसमें किसी इनकी किसी की गिबत की इजाजत नहीं। इसके जवाब में इन लोगों ने ये बातें कही कि भाई ये ईसाइयों से भी बदतर है, इनसे तो ईसाई अच्छे हैं। अब समझ में नहीं आया कि क्यों ईसाई अच्छे हैं। ये है मेरे पास हदियतुल महदी, इमाम महदी के लिए इन्होंने लिखी है। इसके सफ़ा 46 पर लिखते हैं अम्मल फरो फी ईद क्रिसमस। ये क्रिसमस किनका दिन है? ईसाइयों का है ना। आनी यौम वलादत सैयदना ईसा बिन मरियम फकल फरे यौम वलादत नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु अहक्कु बि मूसा व ईसा व साइरिल अंबिया मिनल कुफार। फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना
یہ بھی جائز ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس کا دن منانا بھی جائز ہے. یہ ہدیۃ المہدی میں لکھا ہے. آج کل کے جاہل غیر مسلط جو اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں، وہ میلاد منانے والوں کو تو مشرک کہا کرتے ہیں اور یہ کرسمس منانے والے جو ہیں جی یہ مسلمان ہیں اور عیسائی ہمیں بنایا جا رہا ہے. اسی کتاب پر صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے جو مسائل ہیں ہمارے یہاں ان کی یہ قدر ہے کَنَّحِیکِ الْحَمِیرِ وَزُرْقَةِ الْبَعِیرِ، جیسے گدھے کا ہنہنانا اور اونٹ کا پاد مارنا. یہ کتاب امام مہدی کے لیے لکھی ہوئی. اور امام صاحب سے تو یہ ادھر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم ان کو نبی ماننے کہ ان کو نمبر 1 رام چندر کو. رام چندر آپ نے سنا ہوا نام اس کا نا؟ خدا جانے اس کی سیرت میں کیا انہوں نے ان کو نظر آیا ہے. یہی تھا کہ اس کی بیوی راون اٹھا کے لے گیا تھا، وہ ساری عمر اپنی بیوی تلاش کرتا رہا، انہوں نے اٹھا کے نبی بنا دیا. لکشمن کشن جی یہ بینسری بجایا کرتا تھا بیٹھ کر، اور جو عورتیں آ کر گنگا میں ننگی نہاتی تھی ان کو دیکھا کرتا تھا. تو خیر اس میں تو مناسبت ہو سکتی ہے کیونکہ عرف الجادی میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ بالکل ننگے نماز جائز ہے. آپ سر ننگے کو روتے جی آپ سر ننگے کو لیے ہاں جی یہ سر ننگے پر بحث کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں ننگے نماز جائز ہے. بدور اللہ میں لکھتے ہیں نواز صدیق حسن صاحب کہ عورت اپنے عورتوں کے سامنے اور ان مردوں کے سامنے جن سے اس کا نکاح حرام ہے سر سے لے کر پاؤں تک ننگی نماز پڑھ سکتی ہے. اگر کچھ زیادہ کرنا چاہے تو سر پر دوپٹہ لے لے کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الحائض الا بخمار. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر سر پر دوپٹہ رکھ لے تو ٹھیک ہے. اب اگر یہ لوگ کرشن جی کو نبی نہ مانے تو وہ جو نظارے کرتا تھا، حیرانی کی بات ہے قرآن پاک نے ننگے طواف کرنے والوں کی مذمت کی ہے. یہ ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ننگے نماز نہ پڑھنا. انہوں نے کہا کہ ہم تو پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شرک ہے، لیکن ابو جہل کے طریقے کو زندہ کرنا یہ ان کا مسلک ہے. آگے کہتے ہیں کہ زرتشت بھی نبی ہے، کنفیوشس بھی نبی ہے، بدھ بھی نبی ہے. خدا جانے میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں آپ کو کون سا نمونہ ملتا ہے؟ بدھ یہی ہے نا، شادی ہوئی اس کی، ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گیا کہ جنگل میں بیٹھ گیا جا کر، اور وہیں اس نے ہاتھ اٹھا لیا کھڑا کر کے. اگر اس کی زندگی کو ہم دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں، آپ سب لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جائیں تو سورج بعد میں غروب ہوگا، قیامت پہلے آ جائے گی دنیا میں. لیکن میرے دل سے گیا پالا ستم گر سے پڑا، مل گئی او غیرے تجھے کفران نعمت کی سزا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کا انکار کرنے کے بعد اب بدھ کا نمونہ تلاش کیا جا رہا ہے، رام چندر کے نمونے تلاش کیے جا رہے ہیں، ان کو نبی منوایا جا رہا ہے. اور اسی کتاب میں صفحہ 33 پر لکھتے ہیں ہر نبی اور ولی کو دور نزدیک سے پکارنا جائز ہے. وہ دوست اگر یا رسول اللہ کہیں تو یہ لڑتے ہیں، اور یہ کتاب کہتی ہے کہ یا رام چندر کہنا نہیں جائز، یا لکشمن، یا بدھ، یا زرتشت یہ بھی جائز ہے. اور لکشمن اور رام چندر اور زرتشت اور بدھ
یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین پر آپ کہیں ان کو پکاریں گے آپ کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے دوست کہتے ہیں جی یہ تو اہل توحید ہیں، ان کو نہ چلا کرو۔ یہ ہے حجت الماضی ان دوستوں کی، لیکن عیسائیوں سے بہتر اور مرزائیوں سے بہتر ہمیں کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس رسالے کے بارے میں کیا جو میری تقریر کے بعد یہاں مفت تقسیم کیا گیا، حنفیوں کو دیا گیا اور ان کو ورگلانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے ہمارے پاس کتنی گالیاں ہیں، اتنا سکاٹ وہ ماتب بھی صدور ہم ابھی پتہ نہیں ان کے دل کے آتش خانوں میں خدا جانے کیا بھرا ہوا ہے، یہ تو آہستہ آہستہ نکلتا ہے نا ابھی۔ تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس علاقے میں آ کر دین پھیلایا، یہ بات میں نے عرض کی تھی، اور جتنے لوگوں کو مسلمان کیا وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے لوگ تھے۔ یہ میں نے تو ایک دو حوالے آپ کو سنائے ہیں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے خیر البراہین فی رد غیر المقلدین، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس بارے میں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، خیر المدارس والے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں حنفیت کی جو خدمت کی ہے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ لوگ آپ لوگوں کو آ کر تنگ کیا کرتے ہیں جی فلاں مسئلہ آپ کی فقہ حنفی میں نکلتی ہے، حدیث دکھاؤ، کہتے ہیں نا آپ اس میں مولانا نے 70 مسائل ان کی کتابوں سے جمع کیے ہیں جن کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں، 70 مسائل، اور 40 کے قریب وہ مسائل ہیں جن میں آپس میں ان کی خانہ جنگی ہے۔ اس رسالے میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی شافعی حنفیوں سے لڑتے، حنفی شافعی سے لڑتے، اور یہ نہیں بتایا حنفی شافعی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ یہ روپڑی صاحبان اور غزنوی صاحبان مکہ معظمہ تک گئے، اس لیے اپنے مولوی ثناء اللہ پر کفر کا فتویٰ لینے کے لیے، اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے فیصلہ مکہ، انہوں نے خود شائع کی ہوئی۔ مولوی محمد مبارک پروفیسر ان کا کراچی میں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مجاہدین، اس میں وہ لکھتا ہے کہ عبدالستار کراچی والا اور غربائے اہل حدیث سب کے سب واجب القتل ہیں، سب کے سب واجب القتل ہیں۔ کیوں؟ انگریز نے ان کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو فیل کرنے کے لیے امام بنا کر کھڑا کیا تھا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ایک امام کی بیعت ہو چکی ہو تو جو دوسرا کھڑا ہو بیعت لینے کے لیے اس کو قتل کر دو۔ اس کے مقابلے میں روپڑی صاحبان نے ایک کتاب، عبدالستار والوں نے کتاب شائع کی، انہوں نے لکھا، اس کا نام ہے مقاصد الامامہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تک مولوی عبدالستار صاحب امیر امام جماعت غرباء اہل حدیث اس کی اجازت نہ ہو تو کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں تو پتہ نہیں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، کسی کی طلاق نہیں ہوتی، کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی حج کو جائے تو ان کا حج نہیں ہوتا۔ اگر کسی بستی میں سارے اہل حدیث ہوں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے امام غرباء اہل حدیث کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو دوسرے ہمارے اہل حدیث کو ان روپڑی اور غزنوی اہل حدیثوں کے مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ شافعی اتنا لگتے ہیں حدیث کا۔ آپ جا کر دیکھیں، حج پر جاتے ہیں، ساتھ ہی شافعی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ہی حنفی پڑھ رہا ہے، نہ حنفی اسے بے نماز کہتا ہے نہ شافعی اسے بے نماز کہتا ہے، وہی حنبلی ہے وہی مالکی ہے،
सब मिलकर नमाज अदा कर रहे हैं, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता, और ये एक दूसरे को काफिर तक कहते हैं। फतावा सनाइया में ये लिखा है कि मौलाना अब्दुल्ला रोकड़ी ने कहा कि सनाउल्लाह तो एक बेदीन आदमी। उन्होंने जवाब में कहा कि अब्दुल्ला रोकड़ी तो एक मुल्हिद आदमी है। बहरहाल मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं देता, हो सकता है दोनों ही सच्चे हों। देखो ना, हमें क्या जरूरत है कि हम किसी को झूठा कहें उनमें से। तो बहरहाल ये किताब यहाँ स्टेज पर मौजूद है, आप जलसे के बाद ये किताब हासिल करें यहाँ से, और आप भी इनसे पूछें जाकर, जैसे ये रिसाला लेकर फिरते हैं जिसमें कोई काम की बात ही नहीं है, सवाए इसके कि हमें मिर्जाइयों से बात कर कह दिया है, तो गालियां दे लेना, इसका जवाब कोई बाजारी तो दे सकता है, हमको इसका क्या जवाब दें। तो बहरहाल ये किताब यहाँ है। हाँ जी, ये इन्होंने आजकल सबसे बड़ी दलील जो है वो ये है सारी तकरीरों का जवाब कि मौलवी अमीन की लड़की, मेरी लड़की एक गैर मुकल्लिद के घर है। ये उसकी तस्दीक है, इन्होंने चौधरी बरकत अली वहां रहमतपुर में है, मेरे दामाद का वो मामू है, उससे तस्दीक करवाई है। मेरा दामाद भी तो उस बस्ती में है, उसकी तस्दीक क्यों नहीं करवाई? ठीक है ना। फिर ये बरकत अली वो गैर मुकल्लिद है जिसकी लड़की मिर्जाइयों के घर है। सुने, ये वो गैर मुकल्लिद है जिसकी लड़की मिर्जाइयों के घर है। निजामुद्दीन वो है जिसकी तीनों लड़कियां बरेलवियों के घर हैं। और ये बड़ा एटम बम मेरे पास लेकर आए हैं। आखिर उस गैर मुकल्लिद की तस्दीक तो हमने करवाई जिसकी लड़की मिर्जाई के घर में है। मेरे दामाद से लिखवा कर लाओ ना कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ। बात तो जब है ना, वो मजहब तो मेरे दामाद का तो उन्हें बताना है ना। ये सबसे बड़ी ये दलील है आज इनके पास, इससे मेरी सारी तकरीरों का जवाब हो जाता है माशाअल्लाह। और मैं इस चीज का आदी नहीं, जातियात से मैं भी पूछ सकता हूँ कि रोकड़ी साहब की लड़की बताओ कहाँ है। मैंने लड़की का निकाह करके भेजा है, उसकी लड़की को शिया निकाल कर लाया हुआ है, दुकान पर में बैठी है, जाके देखो। नाज़िर आज़म मौलाना मोहम्मद अमीन साहब कारी, हमें बहुत कुछ पता है, हमें भी मोइनुद्दीन वगैरह सबका पता है, उपाड़े में हम भी रहते हैं, लेकिन हम इन बातों को उजागर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप ये पढ़कर सुना दें जी आतम बम आ गया है, सारी पेड़ का जवाब हो गया है, माशाअल्लाह। खैर, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता न यूं रसवाइयां होती। जाओ उसे सच्ची बात उससे लिखवाओ बरकत अली से कि उसकी बेटी कहाँ है। लेकिन बात तो यह है कि मिर्जा भी तो गैर मुकल्लफ था ना। और शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तोहफा इस्ना अशरिया में जहां मकायदे शिया का जिक्र करते हैं, वहां ये लिखते हैं कि तकलीद पर सबसे पहले शिया ही बरता करते थे। तकलीद का इनकार शियों से इन्होंने लिया हुआ है, वो भी गैर मुकल्लिद है, ये भी गैर मुकल्लिद है। तो खैर
میں یہ عرض کر رہا تھا اور بھی کوئی آٹم بام ہو تو لے آئیں، اچھی بات ہے، چل جا لوگوں کے سامنے۔ حیرانی کی بات ہے، بستی رحمت پورہ کے دستخط ہیں، وہیں آ کر میرا داماد آباد ہے، ادھر کوئی وہاں سے لکھا ہے شفاؤلہ غازی آباد کا رہنے والا ہے جس کی تصدیق ہے، اور جھوٹ لکھا ہے کہ میں رحمت پورہ میں رہتا ہوں۔ برکت علی وہ ٹھیک ہے رحمت پور میں رہتا ہے، لیکن میرے داماد سے لکھوا کے لے آؤ کہ میں غیر میں کر دوں، تو بات ہونا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت والجماعت بزرگوں نے لوگوں کو اسلام دیا ہے، کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے، احادیث لا کر دی ہیں، اللہ کے نبی کے معجزات سنا کر کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ ہمارے بزرگ باکرامت بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے دلائل سے یہ کام کیا ہے۔ وہ ابو لہب کے بیٹے بھاگے کرتے تھے جا کر کے جی میں طلاق دیتا ہوں، یہ ابو لہب کی تقلید۔ اس طرح بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہنا، صرف ان کے مذہب میں امام ابو حنیفہ کی تقلید شرک ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے عیسائیوں سے بدتر ہیں، لیکن ابو جہل کی تقلید، وہ بھی گئے تھے نا بھاگ کر کہ ہم میدان مار آئیں گے، کیوں بھائی؟ ابو جہل کے بیٹوں نے، ابو لہب کے بیٹوں نے جا کر اللہ کے نبی کو بیٹیوں کی وجہ سے ستایا تھا یا نہیں؟ اس سے اسلام کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا؟ نہیں ہوا نا؟ تو بھائی دلائل کی بات ہے، آئیں آپ دلائل کی دنیا میں بات کریں، دلائل کا جواب دلائل سے دیں، ورنہ ایسی بہت سی باتیں ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ہم ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو اسلام سکھایا اور انہیں نمازی بنایا۔ یہاں ایک رسالے کی بات اور رہ گئی ہے، ایک طرف تو مقلد جانور ہے، عیسائی سے بدتر ہے، ملدائی سے بدتر ہے، حرامزادہ ہے، سوشلزم کے برابر ہے، اور پھر یہاں دو بزرگوں کو بطور گواہی پیش کیا ہے، ایک حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے بنیاد الطالبین میں، اماتن اللہ علی مذہب احمد ابن حنبل، اللہ تعالیٰ مجھے امام احمد بن حنبل کے مذہب پر موت دے۔ کیوں بھائی؟ مذہب کی نسبت کن کی طرف کی؟ انہوں نے اپنے امام کی طرف، اسی کو یہ سارا کفر شرک لگ رہا ہے نا۔ اور ایک دھوکہ یہ دیا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اہل سنت لکھا ہے، ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے سنے غور سے، بنیاد الطالبین میں ایک باب باندھا ہے تبلیغ کا بیان، کیا نام ہے باب کا؟ وہاں اہل سنت والجماعت کا ذکر کیا ہے، 4 جماعتوں کا، حنفی، شافعی، مالکی، قطعاً غیر مقلدین کا نام ہی نہیں لیا، اور یہ لکھا ہے کہ یہ چاروں مذاہب جو ہیں یہ حق ہیں، یہ ایک دوسرے سے ان کا لڑنا اچھا نہیں، لیکن انہوں نے غیر مقلدین کا تو ذکر ہی نہیں کیا، یہ کہیں سوچے تو پھر تھا نا۔ اور یہ کہا ہے اس رسالے والے نے، وہ صرف اس پر دھوکہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اصحاب الحدیث کا لفظ لکھا ہے۔ سنیے، اہل قرآن کا لفظ بھی ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، لیکن قرآن کے ماہر کے معنی میں، حدیث کے منکر کے معنی میں بالکل نہیں۔ انگریز کے دور سے پہلے یہ لفظ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اہل قرآن، لیکن اہل قرآن کا معنی کیا تھا؟ جو قرآن پاک کا ماہر۔ انگریز کے دور میں اہل قرآن کا معنی بنایا گیا منکر حدیث۔ اسی طرح اہل حدیث، اصحاب حدیث
یہ ہماری کتابوں میں محدث کے معنی میں ہے، ایک علمی طبقہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت۔ کبھی بھی منکر فقہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انگریز کے دور میں اہل حدیث اور اصحاب حدیث کا لفظ جو ہے یہ منکر فقہ کے معنی میں بنا لیا گیا، اس معنی میں یہ لفظ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا، نہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جو زبان سے نماز کی نیت کرے وہ بدعتی، کہتے ہیں نا؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو زبان سے نیت کرے یہ مستحب ہے۔ یہ کہتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو گھر رکھا جا سکتا ہے۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو گھر رکھ لینا یہودیوں کا مذہب ہے، جن کا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں انہوں نے ناجی قرار دیا۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے رافضیوں نے چرا لیا اور رافضیوں سے چوری کا مال تھا نا، اب یہ لیے کرتے وہ فرماتے ہیں گردن کا مسا مستحب ہے، اور یہ کہتے ہیں بدعت ہے، چھڑا چلا دیا کہتے ہیں میرے پر۔ تو ان کی بہت سی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں حج کے لیے جاؤ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے بھی جاؤ۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا شرک اور رسوم جاہلیت سے ہے۔ یہ عرف الجاتی میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو حضور کے روضہ اطہر کو گرا کر زمین کے برابر کر دینا واجب ہے۔ یہ ہے ان کی مدینے اور مدینے والوں سے محبت، اور لوگوں کے سامنے جھڑورا پیٹا کرتے ہیں۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ دیکھیے اس میں اپنے آپ کو محمدی لکھا ہے نا، آپ بنیاد الطالبین کھول لیں، جہاں فرقوں کی فہرست بھی ہے، این دولتی فرقے جو 72 لکھے ہیں ان کے این درمیان میں فرقہ محمدیہ لکھا انہوں نے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہاں ویسے ایک جگہ ان کا ذکر ملا مجھے بنیاد الطالبین میں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے ذرا ان کی پہچان تو آپ کو ہو گئی ہے نا کہ یہ کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے بیچارے بھائی گلی گلی دروازے پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو لاتے ہیں کہ آؤ وہ نماز پڑھیں۔ یہ جب مسجد میں آ جاتے ہیں یہ ان کے کپڑے پاڑنے آ جاتے ہیں، تمہاری نہیں ہوتی جاتی، 100 وجہ سے ڈالیں گے، 100 وجہ سے۔ تو اب یہ آپ یہی کچھ ان کی کرتوت دیکھ رہے ہیں نا، اب اس کو سامنے رکھ کر دنیا سے فیصلہ لے لیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہم بتاتے ہیں، میں دیکھوں گا کون غیر مقلد مانتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اوپر سرخی لکھی ہے شیطان کا بیان۔ کیا سرخی ہے؟ اس کے نیچے لکھتے ہیں بنیاد الطالبین میں کہ ایک دن شیطان نے اپنی دم اپنی دوگر میں داخل کی، اپنی دم اپنی دوگر میں داخل کی، یہ تجربہ اس نے کیا۔ غیر مقلدین کی مشہور کتاب نظر الابرار کے صفحہ 41 پر لکھا ہے، لو ادخل ذکرہ فی دوغر نفس ہی فلا غسل علیہ۔ ترجمہ میں نہیں کرتا، مل گیا شجرا جی شجرا میں سب مل گیا۔ خیر اس نے یہ کیا، ترجمہ بعد میں پوچھنے لگے، مسجد ہے اس کا احترام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے 6 انڈے دیے، ان انڈوں سے بچے اس کے نکلے، چوتھے انڈے سے جو بچہ نکلا اس کا نام حدیث ہے۔ کیا ہے؟ بیس، سمجھائیے نا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے لوگوں کی نمازوں کے بارے میں وسوسے ڈالنے کا. بہت یہ بنیاد الطالبین میں موجود ہے. میں اپنے غیر متعلق دوستوں سے کہا کرتا ہوں آپ گنیا پڑھ کر کہتے ہیں حنفی ایسے ویسے. کیا فائدہ گنیا پڑھنے کا اگر آپ نے اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھا کہ ہم کیسے. میں نے حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آئینے میں آپ کو چہرہ اپنا اپنا تمہارا دکھا دیا ہے. تو اب آپ میں نے وہ جیسے چور کا کھڑا ہوتا ہے نا وہ میں نے دکھا دیا ہے. تلاش آپ کر لینا کہ وہ کون ہے جس کا کام ہی رات دن یہ ہے کہ لوگوں کی نمازوں کے بارے میں بدوں سے اس کے دل میں پیدا کرتے رہنا کہ تیری نہیں ہوتی, تیری مکروہ ہے, تیری نماز خراب ہے, تیری ناقص ہے, تیری یہ تو گئی ہے, تو گئی ہے, تو گئی. یہ کا ترجمہ ماسٹر یونس صاحب کا تو گئی, تو گئی, تو گئی. تو خیر یہ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت چار ہی ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ان چاروں کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو وہ بدعتی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص الانصاف میں فرماتے ہیں جو شخص اس علاقے میں ہو یہاں نہ کوئی شافعی ہے, نہ مالکی, نہ حنبلی, واجب علیہ اس پر واجب ہے کہ یقلد ابا حنیفہ تھا, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے. نعرہ تکبیر. اس علاقے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں جس نے حنفیت کو چھوڑا فقد خلا ربطۃ الاسلام من عنقہ. یہاں تو اسلام اور حنفیت کو وہ مترادف قرار دے رہے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ لکھتا ہے کہ حنفی اور جانور مترادف. آپ اندازہ لگائیں نام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کون شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ روضہ اقدس پر حاضر رہے, فرماتے ہیں عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی مذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ وهو اوفق المذاہب بالسنت. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ ولی اللہ سب سے پیارا اور ستھرا مذہب حنفی ہے اور سب سے زیادہ سنت کے معافی یہی. نعرہ تکبیر. مسلک حنفیہ امام اعظم ابو حنیفہ. تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے اسلام سکھایا, مسلمان کیا کافروں کو. انہیں نماز بھی سکھائی جو ہم آج پڑھتے ہیں. 1000 سال تک یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا اس مسئلے میں, کیونکہ سب اہل سنت والجماعت سے حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے کہ ہمایوں کے دور میں شیعہ حضرات یہاں آ گئے, لیکن ان سے ہمارا جھگڑا جو ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا؟ کہیں گلی میں تازیے پر سال کے بعد. یہ دوست جو آ گئے انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تو انہوں نے ہماری مسجد میں فساد پیدا کر دیا. مقتدی کو امام سے لڑا دیا, بیٹے کو باپ سے لڑا دیا, شاگرد کو استاد سے لڑا دیا, اور کسی جگہ اتفاق نہیں. وضو میں لڑائی ہے, تم گردن کا مسا کیوں کرتے ہو؟ نماز میں لڑائی ہے, تم بے نماز ہو, تمہاری نماز نہیں ہوتی. 1000 تک یہاں کے سارے مسلمان بکرے کا گوشت کھاتے رہے, بھیڑ دمبے کا کھاتے رہے, قربانیاں کرتے رہے. لیکن ان لوگوں نے آ کر کہا کہ کچھ کما بھی حلال ہے. کچھ ہوا, اور بجو وہ قبریں اکھاڑنے والا وہ بھی حلال ہے, اور وہ بھی حلال ہے. یہ حرف الجادی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے.
اور خدا جانے کلفیاں کس کس چیز کی بنا لیتے ہیں، وہ تو خیر اس کتاب میں آپ کو بہت سی باتیں مل جائیں گی، اس لیے میں زیادہ یہ باتیں نہیں بتاتا، آپ کتاب میں پڑھیں۔ تو اب ہمارے ساتھ ان کا جھگڑا یہ ہو گیا، کہنے لگے نہ تمہارا ایمان صحیح، نہ تمہاری نماز نہ تمہارا جمعہ صحیح، نہ تمہاری عید درست، نہ تمہارا جنازہ درست۔ اب یہ رات دن چیلنج بازی کریں، ہمارے مساجد اور مدارس پر آ کر اشتہار چسپاں کریں، ہمارے جلسوں میں اٹھ کر سوال کریں، اور کون کریں؟ دیکھیے مرد سامنے آیا کرتے ہیں، ان کا کوئی مولوی تو سامنے آتا نہیں روپڑی کے بعد، بیچتے ہیں کسی دکاندار کو، یہ گنیری فروش آیا ہے، یہ جی پان فروش مرشد ہے ہمارا، یہ سگریٹ فروش مرشد ہے، جن کو نہ اردو ہے نہ عربی ہے، اور ان کو صرف ایک بات سکھا کر جلسے میں بھیجا جاتا ہے۔ حضرت شکایت فرما رہے تھے کہ آپ نے وہاں اٹھ کر بولنا ہے، بس تمہاری کارروائی ہم نے لکھ لی کہ ہو گیا نا، تمہارا کام پورا ہوگا، شور کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پوچھ لینا کہ وضو کی سوچیں کتنی ہے تو اس کو بجائے کو پتہ ہی نہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ وہ جہانیہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہی جملہ میرے منہ سے نکل گیا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ مولانا محمد یعقوب فرمانے لگے کہ ان کے یہاں پہ واجب کا درجہ نہیں ہوتا۔ آپ نے خام خواہ یہ سوال کر دیا، میں نے کہا یہ تو لکھا ہے کہ مشتری واجب ہے، آپ کا بھی درجہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے درجہ نہیں ہے؟ یہ ارس الجابی صفحہ 207 پر لکھا ہے کہ واجب ہے، کافی ضرورت پہنی ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ درجہ ہی کوئی نہیں، اور یہاں درجہ تو ہے لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ تو حق ہے، میں نے نہ اس وقت کہا تھا نہ اب کہتا ہوں کچھ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ عیسائیوں سے بدتر ہے یا مرزائیوں سے بدتر ہے، نہ یہ میرا مطلب ہے، یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ ان کی کتاب سے سنایا۔ وہ دوسری بات ہے جیسے تحفظ ختم نمود والے غلام احمد قادیانی کی گالیاں سنا جائے نا کیا، تو صبح سارے قادیانی کہا دیکھو جی رات مولوی گالیاں دیتا رہا ہے، وہ گالیاں مولوی کی نہیں تھی، میرے صاحب کی۔ یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ پروفیسر عبداللہ صاحب کا ہے، جو کچھ بھی ہے، میں نے کوئی فتویٰ ان کے متعلق آپ کو نہیں بتایا۔ ہاں یہ تو مجھے حق ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنا مسئلہ سمجھا دوں۔ اب جو انہوں نے مسائل لڑائی کے لیے بنا رکھے ہیں ان میں ایک مسئلہ تو وہی قرات خلف الامام کا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اس پر ان کے تقریباً میرے ساتھ 5-6 مناظرے ہو چکے ہیں اس مسئلے پر۔ 3 دفعہ تو حافظ عبد القادر صاحب روکڑی سے مناظرہ ہوا۔ آج کل چونکہ نئے نئے غیر مسلم مولوی البت صاحب بنے ہوئے ہیں ملتان والے، ان کا اتنا جوش ملتان سے کتابیں اٹھا کر ڈیرہ غازی کا پہنچے۔ اب اپنی جماعت کو کارروائی تو بتانے تھے کہ میں ڈیرہ غازی سے گیا ہوں۔ وہاں جب ہم نے کہا کہ لائیے آپ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو بیچتے ہیں، خود کیوں نہیں آتے سامنے، تو پھر حضرت سامنے نہیں آئے، اور یہاں ملتان میں آ کر کہہ دیا کہ میں گیا تھا امین تیار نہیں ہوا۔ دیکھیے جھوٹ بولنا جو ہے یہ کسی مذہب میں بھی جائز ہے، لیکن غیر مقررین کے یہاں فرض ہے۔ یاد رکھیں، ایک اشتہار میں نے دیکھا جامپور میں، یہ پچھلے وہاں مولانا مٹھے صاحب کہ ضلع مظفر گڑھ میں کلر والی کے قریب قاری حفیظ سے مولوی امین کو شکست ہوئی ہے۔ حالانکہ جو تاریخ وہاں لکھی ہوئی ہے
اس تاریخ کو میں منڈی بہاؤالدین تھا تقریر پر، میں یہاں تھا ہی نہیں صرف کلر والی میں، لیکن جو لوگ مکے والوں پر جھوٹ بولتے ہیں وہ انہوں نے اشتہار طے کیا ہوا ہے نا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کا جید علماء کا موافقانہ فیصلہ، اور دستخط کس کے ہیں؟ نور اللہ شاہ کے، وہ جو مرتدوں کا نائب امام ہے، بدیع الدین پیر جھنڈے کے۔ عبد الغفار حسن لکھا ہے مدرس بالمسجد نبوی، اور مسجد نبوی فیصلہ آباد میں ہے کیونکہ وہ حکیم اشرف کے مدرسے کا مدرس ہے۔ اور لکھا ہے عبد الوکیل المدرس بالمسجد الحرام مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ ان کا یہ خانپور ہے کٹورا، کیونکہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے۔ تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں، اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مکہ مکرمہ ان کا یہ خانپور ہے کٹورا، کیونکہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے۔ تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں، اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مقابلے میں امین بھاگ گیا ہے۔